ڈاکٹر صاحب نے اس کے 4 اوصاف بیان کیے جس پر ہم بات کریں گے کہ یہ جسم بہت چالاک ہے، نمبر 2 یہ بہت مضبوط ہے، نمبر 3 یہ بہت عقل مند ہے، اور نمبر 4 یہ بہت پیچیدہ ہے۔ یہ پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر پیچیدہ ہے مگر اس کو چلانا بہت آسان ہے، اس کو ڈرائیو کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے لیے بندے کا بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی اس لیول کی تعلیم ہو تو اس جسم کو ٹھیک رکھ سکتا ہے، بالکل نہیں، بلکہ جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو جسم زیادہ حرکت میں لانا پڑتا ہے، وہ زیادہ صحت مند رہتا ہے۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چالاک یہ جسم کس حساب سے ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جسم پر بحث کریں گے انشاءاللہ، اور آئندہ ہم یہ جسم کیسے درست رہ سکتا ہے، کھانے پینے کے حساب سے، ماحول کے حساب سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے یہ کیسے درست رہ سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ بات چلتی رہے گی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جسم چالاک کس حساب سے ہے۔ تو ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کراچی سے تشریف فرما ہیں، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور پورے لوگ جتنے بھی بات سنیں گے ان سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے اپنے گھر بیٹھے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہے، من صنع الیہ معروف فلیکافئہ، جس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے وہ اس کو اس کا بدلہ دے، فإن لم یجد ما یکافئہ، اگر وہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتا فلیدع لہ، اس کے لیے دعا کرے اور اس کی تعریف کرے لوگوں میں، فلیثنی علیہ، فلاں صاحب نے یہ بات بتائی، اس کا مجھے زندگی میں بہت فائدہ ہوا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ تو یہ دعا اور اس کی اپنے حلقے میں بات کرنا، اس کے نام سے کریڈٹ اس کو دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ کو اچھی لگیں، آپ کو اس سے فائدہ ہو، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور ان کا تذکرہ بھی، خیر خواہی، نیک نامی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم پر واجب ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ یہ جسم چالاک کس حساب سے ہے؟ شکریہ شیخ صاحب۔ جیسا کہ بات کی گئی کہ جسم میں جو 4 خوبیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی خوبی ہے کہ جسم چالاک ہے، جو ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے، یہ نعمت، یہ بڑی چالاک سسٹم ہے۔ چالاک کس حساب سے، اس کو میں تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا ہوئی ہے۔ ہمارے جسم میں کوئی 37 ٹریلین جن لوگوں کو حساب کتاب کا اندازہ ہے وہ اندازہ رہ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے صفر لگاؤ تو وہ ٹریلین بنے گا۔ 37 ٹریلین ہمارے جسم میں خلیات موجود ہوتے ہیں۔ یہ خلیات جو ہیں وہ سارا وقت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی خلیہ مسلز کا ہے، پٹھوں کا ہے تو وہ چلنے پھرنے کا، وزن اٹھانے کا اور محنت کا کام کر رہا ہے۔ کوئی دل کا خلیہ ہے تو وہ اپنا پمپنگ کا کام کر رہا ہے۔ کوئی خون کا خلیہ ہے تو وہ آکسیجن لے جانے کا کام کر رہا ہے۔ ٹریلینز کے حساب سے خلیہ ہے۔ ان خلیوں کے نظام اتنے مضبوط، اتنے عمدہ آپس میں سیٹ ہیں کہ جو خون کا خلیہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آکسیجن لینے کی اگر اس کی ذمہ داری ہے تو بس وہ وہی کام کرے گا اور بہترین طریقے سے کرے گا۔ اور جو سفید ذرے خون کے اندر ہیں تو وہ امیونٹی کا، یعنی جراثیم اور دوسرے بیماریوں سے بچاؤ کا کام کرے گا، بہترین طریقے سے کرے گا۔ اور یہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں۔ اگر یہ ذمہ داری ہمارے اوپر لگا دی جاتی، ہمارے دماغ پہ لگا دی جاتی کہ بھائی تم بتاؤ گے کہ کس وقت آکسیجن لینی ہے، تم بتاؤ گے کہ خون کے خلیوں کو کتنی آکسیجن لے جانی ہے، تم بتاؤ گے کہ سفید خلیوں کو کب امیونٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہونا ہے، اپنے فعال ہونا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہمیں صرف اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے پہ لگا دیا جائے نا تو ہم دنیا میں کوئی اور کام نہ کریں، سارا وقت ہم اپنے کانشیس سے دل کی دھڑکن اور سانس کا چلنا اس کو کنٹرول کرتے رہیں، ہمارا سارا وقت اسی میں گزر جائے، کیونکہ ہم جیسے ہی بھولیں گے ہمارا دل بھی رک جائے گا اور سانس بھی رک جائے گا۔ لیکن اللہ نے جسم کو چالاک بنایا، دماغ کو یہ دیا کہ یہ ہاضمے کا نظام، اخراج کا نظام، گردوں کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام، دل کا نظام، یہ سارا کچھ، خون کا نظام، یہ خود بخود چلتا رہے گا۔ تمہیں اس میں کوئی کانشیس ڈیسیشن جس کو کہتے ہیں، فعال قسم کا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سبحان اللہ، یہ سب خود ہوتا رہے گا۔ تم دنیا پہ توجہ دو، تم لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرو، تم اپنی معاش پہ توجہ دو، تم اپنے رشتوں پہ توجہ دو، تم اپنی محبتوں پہ توجہ دو، تم اپنی عبادتوں پہ توجہ دو۔ تمہارا سسٹم ہم نے آٹومیٹک چلانے کا انتظام کیا ہوا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچیں کسی شخص کا صرف ایک انگوٹھا نہ کام کرے نا تو آپ سوچیں کہ آپ دل میں لائیں ایک مشق کے طور پہ کہ وہ کتنے ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی
ایک دفعہ دل کے وارڈ سے ہو کے آ جاتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کو کہہ دیتے ہیں اپنے بچے نہیں اٹھا سکتے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، چڑھائی نہیں چڑھ سکتے، وزن نہیں اٹھا سکتے، پیدل زیادہ نہیں چل سکتے، کتنی ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میرے پاس یہ نعمتیں آٹومیٹک موجود ہیں، میرے سوچے بغیر، میرے حاصل کیے بغیر، میرے کنٹرول کیے بغیر، مجھے اس کو کانشیسلی فعال طور سے کام میں لائے بغیر میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، میرا ہاضمہ، میرا گردہ، میرے نظام انہضام، میرا دل کا سسٹم اور میرا دماغ کا سسٹم سب کام کر رہے ہیں۔ یہ جسم بہت چالاک ہے، اور یہ چالاکی صرف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ مجھے اگر یہ اس پہ لگا دیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے تمہارا جسم تو آٹومیٹک کام کرے گا، لیکن جتنے تم پر حملہ آور ہوں گی نا چیزیں، الٹرا وائلٹ ریز ہوں گی، سورج کی شعاعیں ہوں گی، کوئی جراثیم ہوں گے، مکھی مچھر ہوں گے، تمہیں خود سے اس کا دفاع کرنا پڑے گا، جسم کو بتانا پڑے گا میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو جسم کی جو امیونٹی ہے وہ خود بخود جراثیم کو پکڑ لیتی ہے، ان کے چاروں طرف اپنی پولیسنگ کرتی ہے، اس کو مار ڈالتی ہے جراثیم کو۔ ہم اکا دکا سال میں کبھی نزلے زکام، کبھی ڈائریا، کبھی کسی چیز کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن جو 37 ٹریلین ہمارے سیل ہیں نا، وہ اتنے ہی ٹریلین جراثیم کا ہر وقت جو ہے نا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کو دوست بنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ امیونٹی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا اپنی مدافعت کا نظام بنا لیتے ہیں، اور جو حملہ آور قسم کے جراثیم ہوں ان کو خود بخود ہمیں بتائے بغیر، ہم پہ احسان جتائے بغیر، ہم پہ کسی قسم کا بوجھ ڈالے بغیر اس امیونٹی کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو مجھے کھانا پڑ رہا ہے اس کے اندر ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو میرا جسم نہیں مانگتا، میرے جسم کو لیے نقصان دہ ہیں، وہ جسم میں اگر انجذاب ہو گیا، اس کا ایبزارپشن ہو گئی تو وہ نقصان دہ، خود بخود میرا ہاضمہ اس کو خارج کر رہا ہوتا ہے۔ میرے آس پاس کی ہوا میں آکسیجن زیادہ ہو یا کم ہو، میرے آس پاس کی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو یا کم ہو، میرا جسم ایک مناسب مقدار سے آکسیجن کھینچ لیتا ہے، مناسب مقدار میں اس کو خون کے خلیوں میں دیتا ہے، اور خون کے خلیے امانت سمجھ کے اس کو جسم کے تمام خلیوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو حاضرین، یہ چالاکی نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ عافیت کا نظام اسی چالاکی کے نظام پر مبنی ہے۔ شیخ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ ڈاکٹر صاحب بہت خیالات مچل رہے ہیں آپ کی بات سن کر۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، پوری زمین میں ہماری آیات ہیں۔ اچھا، ہم لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں اس کا تو ہم کر دیتے ہیں نشانیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہو یہ قرآن کی آیت ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو اس کا ترجمہ نشانی کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی آیت ہے۔ ساری کائنات کھلی کتاب آیات ہے۔ ہمارا جسم وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسم میں ہماری آیات ہیں۔ جس طرح قرآن کی آیات پر غور کریں تو اگر پیچھے تعصب ہو تو آیات سے ہدایت نہیں ملتی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ساتھ ہی اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ایسے ہی ان آیات پر بھی غور کرنے سے ہدایت ملتی ہے، اور اگر تعصب ہو تو پھر نہیں ملتی۔ کتنے سائنسدان وہ تعصب کے مارے وہ جان گئے مگر انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، اور کتنے ایسے تھے جب ان کے سامنے یہ راز آشکار ہوئے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہی جو آپ خلیات کی بات کر رہے ہیں، ایک جاپانی سائنسدان نے کہا کہ یہ جسم خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی تو حالت یہ ہے کہ اس کے 37 ٹریلین خلیات سیلز جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو اگر مشین کے ساتھ دیکھا جائے تو پورا منظم شہر نظر آتا ہے، روڈ نظر آتے ہیں، بلڈنگیں نظر آتی ہیں۔ یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جو ایک تو خود کار بھی اللہ کی اذن سے ہی ہے، یعنی جراثیم آتے ہیں، کٹ لگ جاتا ہے تو اس کو خون کو بند وہ خود بخود کرتا ہے، یہ اللہ کے کرنے سے ہی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر انسان کے اندر موت کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ یہی دل جو دھڑک رہا ہے، زیادہ دھڑکے تو برین ہیمریج ہو جائے گا، اور آپ اپینڈکس آپریٹ کرتے ہیں، پھٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی صحت کے لیے تھا، وہی بیماری بن جاتا ہے۔ ہر چیز رب نے روک رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں جاتے ہیں خیبر فتح ہوا، ان لوگوں نے کھانا کھلایا، اس میں زہر تھی، آپ کے ایک ساتھی نے کھایا، وہ تو شہید ہی ہو گیا، آپ نے بھی منہ میں ڈالا مگر رب بتا دیا تو نکال دیا۔ اب یہ زہر ہے، اس کا کام ہے اپنا کام کرنا، مگر آپ سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا، اللہ نے اس کو ڈی ایکٹیو کر دیا، اندر رہا مگر ڈی ایکٹیو رہا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ جب آپ کا آخری دن تھا تو آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ جو یہودی عورت نے مجھے کھانا کھلایا تھا زہریلا، وہ اب میری شہ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ جب آپ کا دنیا سے جانا تھا تو وہ ایکٹیویٹ ہو گیا، تو آپ کو جہاں امام الانبیاء کا تمغہ ہے، جہاں خاتم النبیین کا تمغہ ہے، وہاں پہ ایک شہادت کا تمغہ بھی اللہ نے لگا دیا۔ تو تمام چیزیں ڈائریکٹ رب کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یا اللہ مجھے اپنے سپرد رکھنا، مجھے میرے سپرد اتنی دیر بھی نہ کرنا جتنی دیر میں آنکھ بند کر کے کھولی جاتی ہے کہ میں تباہ ہو سکتا ہوں۔ یعنی ہر لمحے ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے۔ ہم جس کو خودکار اور جس کو چالاک کہہ رہے ہیں، یہ رب کے کرنے سے یہ، اور رب ذوالجلال نے ہر چیز کو اس طرح فٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک کانشیس، ایک ان کانشیس اور ایک سب کانشیس۔ یعنی بسا اوقات ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور وہ سو رہا ہوتا ہے، گیئر بھی لگا رہا ہوتا ہے، تو وہ ان کانشیسلی چلا رہا ہوتا ہے، یعنی ایک DMR بن جاتے ہیں ہمارے، تو وہ انسان اس سے چلتا رہتا ہے۔ بس اوقات نماز ہم ان کانشیسلی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں یاد نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، جبکہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہے جس کو ہم سوچ سمجھ کر رہے ہیں، وہ ہو گیا کانشیس۔ جو سب کانشیس ہے، اس کا کام جسم کو مینٹین رکھنا ہے۔ یہ ہم سے پوچھتا ہے نہیں، نہ ہمیں بتاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، یہ مینٹیننس شروع کر دیتا ہے۔